أبا عبد الله يا أبا عبد الله الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم اور سامعین کرام، جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیات مبارکہ قرآن مجید کے سورہ کوثر کی آیتیں ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو بہت کچھ دے دیا۔ کوثر کثیر سے نکلا ہے، کوثر بہت کچھ دے دیا۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھیں اور اس کی راہ میں قربانی دیں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے نا وہ ابتر ہے۔ سب کے اذہان عالیہ میں بات محفوظ ہے کہ سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو الفاظ اللہ نے اس سورے میں استعمال کیے ہیں اگر پورے قرآن میں ڈھونڈے جائیں تو بھی نہ ملیں۔ اللہ اکبر، توجہات ہیں آپ لوگوں کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سورہ اترا کب؟ جواب، جب ایک دشمن رسول جو اپنی دشمنی میں بھی منافق تھا، جملے پہ غور نہیں کیا آپ لوگ نے، جملہ ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھا دشمن زہرا،
دکھا رسول کی دشمنی رہا تھا. توجہات ہے آپ لوگوں کی. تھا دشمن زہرا، دکھا کس کی دشمنی رہا تھا؟ رسول کی. عرب کی گلیوں میں گھومتا گھومتا بس ایک تانا دیا کرتا تھا، کہتا تھا اے رسول کیسا دین، کیسا اسلام، کون سا دین، کہاں کا اسلام، کیسا اللہ، کیسا لا الہ الا اللہ. یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہاری تو کوئی نسل ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تمہاری تو کوئی نسل ہی نہیں ہے، تمہارا دین مٹ جائے گا، تمہارا اللہ مٹ جائے گا، تمہارا اسلام مٹ جائے گا، تم تو بے اولاد ہو. توجہات ہیں آپ لوگوں کی. مجھے دیکھو، مجھے لات نے 11 بیٹے دیے، مجھے عزا نے 11 بیٹے دیے. تمہارے اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ توجہات ہیں آپ لوگوں کی. تمہارے اللہ نے تمہیں بیٹا نہیں دیا، کوئی بیٹی نہیں دی. تب اللہ نے اس طعنے کے جواب میں سورہ کوثر اتاری. اللہ اکبر. جیسے ہی زہرا رسول کی گود میں آئی نا تو اللہ نے ادھر سے سورہ کوثر اتاری کہ اے رسول ہم نے آپ کو بہت کچھ دے دیا. جیسے ہی زہرا رسول کی گود میں آئی نا دنیا والوں کی زبانیں بند ہو گئی، وہ تانے بند ہو گئے جو رسول کو ابتر ہونے کا تانا دیا کرتے تھے. خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے جو رسول کو ابتر ہونے کا تانا دیا کرتے تھے نا اس کے 11 بچے تھے، لیکن تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے وہ اس کے نہیں تھے بلکہ کسی اور کی شرارت تھی. جملہ آپ لوگوں کی جاگتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ارے جس کے دل میں بغض فاطمہ ہو اس کے گھر میں بچے تو ہوتے ہیں لیکن بیٹے نہیں ہوتے. مقام سیدہ سلام اللہ علیہ نے تانے دی رسول کو، اے رسول تمہاری اولاد باقی نہیں رہی گی، تمہاری نسل کس سے چلے گی؟ آیت اللہ مراشی نشین اپنی کتاب میں لکھا. اللہ اکبر. سنیے کیا لکھا، کتاب بہت پرانی. کہا چین میں چینی سادات موجود ہیں، کئی لاکھ کی تعداد میں چینی سادات. ایسے رسول کیا بول رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے. اور آج بھی دیکھیے ہر جگہ سادات کی نسل پھیلی ہوئی. یہ ہے مقام سیدہ سلام اللہ علیہ. توجہات ہیں آپ لوگ. اتنا مقام، اتنا مرتبہ رسول بتا رہے ہیں فاطمہ کا. جب عیسیٰ نہیں تھے فاطمہ تھی، جب موسیٰ نہیں تھے فاطمہ تھی، جب ابراہیم نہیں تھے فاطمہ تھی، جب یعقوب نہیں تھے فاطمہ تھی، جب یوسف نہیں تھے فاطمہ تھی. اللہ رے اللہ جب آدم نہیں تھے فاطمہ تھی. اللہ اکبر. اپنی جیب سے نکال کے بات نہیں کر رہا، روایات موجود ہیں جس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. توجہات ہیں آپ لوگوں کی. کس طرح تھی اب سنیے. روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے. معنی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت لکھی ہے. اچھا میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بتاتا چلوں شیخ صدوق ہیں کون. شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جن کے والد محترم کو 11ویں امام نے خط لکھا تھا کہ عنقریب تمہاری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فقیہ ہوگا. تب شیخ صدوق کی ولادت ہوئی تھی.
ثواب الاعمال من لا یحضر الفقی، شیعوں کی سب سے بڑی کتاب کے مؤلف، من لا یحضر الفقی، جس کے پاس فقی حاضر نہ ہو وہ کیا کرے، اس کی پوری کتاب لکھی ہے۔ ثواب الاعمال عقاب الاعمال، ایک حصہ ثواب الاعمال کا، دوسرا عقاب الاعمال کا۔ ثواب الاعمال میں وہ تمام چیزیں لکھی ہیں، اگر کوئی چھوٹی سی بھی عبادت انجام دے تو اس کا ثواب کیا ہے۔ عقاب الاعمال کوئی اگر کوئی چھوٹا سا بھی گناہ انجام دے تو اس کا گناہ کیا ہے۔ یہ کتابیں اب اردو میں چھپ چکی ہیں، لازمی مطالعہ کیجیے۔ معانی الاخبار میں روایت موجود ہے۔ معانی الاخبار کیا مطلب؟ یعنی وہ روایتیں جن کے مطالب ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، ان سب روایتوں کے معنی اس کتاب میں لکھ دیے۔ وجوہات ہیں، ایک مرتبہ مل جھل کر بلند ترین صلوات واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، سلامت رہے بھائی۔ یہاں تک کہ بحث آپ سب کے اذہان عالیہ میں ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ میری بیٹی فاطمہ کی خلقت زمین و آسمان سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا فاطمہ انسانی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا فاطمہ انسانی مخلوق نہیں ہے؟ رسول نے کہا کہ وہ ایک حور ہے جو انسانی شکل میں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ نے عالم ارواح میں آدم کی خلقت سے پہلے اپنے نور سے فاطمہ کے نور کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک عرصے تک آسمانوں پر محفوظ رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، بی بی کی وہاں غذا کیا تھی؟ کہا وہاں پر تسبیح و تقدیس بی بی کی غذا تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ نے مجھے خلق کیا اور اللہ نے یہ چاہا کہ فاطمہ میرے صلب میں پیدا ہو، تو اللہ نے فاطمہ کے نور کو ایک سیب میں بدل دیا اور جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ رسول کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کرو۔ جبرائیل جب سیب لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے اور جبرائیل نے رسول سے کہا، یا رسول اللہ اسے تناول کیجئے، رسول کھانے لگے۔ جیسے ہی سیب منہ کے قریب آیا تو سیب سے ایک نور نکلا۔ رسول خدا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ ٹھہریے نہیں، توقف نہ کیجئے۔ رسول کہنے لگے، یہ کس کا نور ہے؟ جبرائیل کہنے لگے، یہ اس عصمت آپ کا نور ہے جس کا آسمان پر نام منصورہ ہے، زمین پر نام فاطمہ ہے۔ رسول کہنے لگے، جبرائیل اسے زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ کیوں کہتے ہیں؟ جبرائیل کہنے لگے، زمین پر فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائے گی، اور آسمان پر منصورہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم مومنین کی نصرت کریں گے، اتنی نصرت کریں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ہم چاہیں جس کی مدد کریں۔ خدا کی قسم، معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس روایت پر جو معنی لکھا اور اچھوں کی زبانیں بند کروا دی، کہا یہاں اللہ کی
نصرت سے جو مراد ہے فاطمہ الزہرا ہے. جملہ آپ لوگوں کی جاگتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ارے جو اللہ کی بھی مددگار ہو اسے فاطمہ الزہرا. وجوہات ہیں. یہ ہے مقام سیدہ سلام اللہ علیہا جو اللہ کی بھی مددگار ہے. تو کیا ہم جیسے گنہگاروں کی مدد نہیں کرے گی؟ توجہ توجہ توجہ. سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ایسا نہ ہو سردیوں میں نیند زیادہ آ رہی ہے آپ لوگ. جو پیچھے جو لگ رہا ہے کچھ لوگ سو رہے ہیں، اگر پیچھے کوئی جاگ رہا ہے تو نعرہ لگا دے. دیکھیں نعرہ لگانے میں ایسے مزہ نہیں ہے. آج دوپہر میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. IRC ممبر ہے، مجلس پڑھ رہا ہوں، عوام بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی پیچھے سے کوئی نعرہ لگا دے. کوئی نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہے. میں نے بولا بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی یہ نعرہ برحق کا نعرہ لگا رہے ہیں ہم لوگ. تو ایسا جگمگاتا نعرہ لگائیں کہ سب جاگ جائے پیچھے سے، ہاتھوں بلند کر کے. یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہات ہے آپ لوگوں کی. یہ ہے مقام سیدہ سلام اللہ علیہا. کیا نام ہے بی بی کا؟ فاطمہ. اللہ اکبر. فاطمہ کیا مطلب ہے؟ دن رات آپ لوگ بی بی کی منقبتیں پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں. کبھی غور کیا ہے آپ لوگوں نے بی بی کی اسماء کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ دیکھیں ایک نام ہے، معصومین نے کتنے طریقوں سے بتایا ہے اس کو. اور خدا کی قسم اگر انسان ہر زاویے کا مشاہدہ کرے نا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. فاطمہ. مولا سے پوچھا گیا مولا ذرا فاطمہ کا مطلب تو بتائیے. فاطمہ، مولا نے کہا فاطمہ چھڑانے والی. کہا مولا کیا مطلب چھڑانے والی؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر یہ اپنے شیعوں کو آگ سے چھڑائے گی. اللہ اکبر. خدا را خدا را خدا را اپنی قدر و منزلت کو جانیے. مولا پوچھا گیا دوبارہ مولا سے مولا کوئی اور معنی بتائیے. کہا ہاں ہے اور معنی بھی ہے، تم پوچھتے رہو ہم بتاتے رہیں گے. کہا فاطمہ کا ایک معنی یہ ہے جسے الگ کر دیا گیا ہو، جدا کر دیا گیا. کہا کیا مطلب مولا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کو ہر رجس اور نجاست سے جدا کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. کہا مولا اور معنی بتائیے. کہا فاطمہ کا ایک معنی یہ ہے جسے دور رکھا گیا ہے. کہا کیا مطلب مولا؟ کہا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَن مَعْرِفَتِهَا، کیونکہ مخلوق فاطمہ کی معرفت سے دور ہے. اللہ اکبر. جب یہی اسماء کے معنی میر انیس میر نے پڑھے تو چند اشعار لکھ دیے. آپ لوگوں کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں. حقیر کے حق میں دعا کیجئے گا.
ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد توجہات ہیں آپ لوگوں کی؟ یہ نام فاطمہ سے لطف لے رہے ہیں؟ یہاں تک میں نے نام فاطمہ آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی فاطمہ کے کتنے معنی تھے، کچھ میں نے معنی بتا دیے۔ اب ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، میں خود ہکا بکا رہ گیا۔ دیکھیں، عملیات کی کتاب میں ایک عمل لکھا ہے اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ نام فاطمہ پر بھی بات چل رہی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب نام فاطمہ کا اثر دیکھیں۔ عملیات کی کتاب میں یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ جب انسان سے کوئی کسی تالے کی چابی گم ہو جائے اور تالا نہ کھل رہا ہو تو اس پر مادر موسیٰ کا نام پڑھ کر پھونکیں تو وہ تالا کھل جائے گا۔ یہ عملیات کے بڑے بڑے علماء نے یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ مادر موسیٰ کے بارے میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے تمہاری طرف ضرور پلٹائیں گے۔ مادر موسیٰ کون؟ جس کا توکل عجیب و غریب توکل تھا اللہ پر۔ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا، پانی پر روانہ کر دی۔ کون ماں ایسا کرتی ہے؟ لیکن مادر موسیٰ کا توکل تھا اللہ پر، پانی کے حوالے کر دیا۔ تو علماء نے کتابوں میں بات لکھی، اگر کوئی بڑے سے بڑا تالا نہ کھل رہا ہو، مادر موسیٰ کا نام لو، وہ تالا ساتھ ساتھ بولیے، بڑی آسانی سے بول دیا کھل جائے گا۔ لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے اصل علماء کے درمیان کہ مادر موسیٰ کا نام کیا ہے۔ مون بھائی جاگ رہے ہیں آپ؟ مادر موسیٰ کا نام کیا ہے؟ کسی نے لکھا کہ مادر موسیٰ کا نام تھا یوخابد، کسی نے لکھا مادر موسیٰ کا نام تھا یوخابد، کسی نے لکھا مادر موسیٰ کا نام تھا یوخابد، کسی نے لکھا مادر موسیٰ کا نام تھا یوخابد۔ 4 نام تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب نجف اشرف کی ایک گلی میں ایک شخص کے گھر کا تالا نہیں کھل رہا، تمام نجف کے علماء جمع ہو گئے اور کہنے لگے عملیات کی کتاب میں یہ عمل لکھا ہے کہ جب تالا کھل نہ رہا ہو تو مادر موسیٰ کا نام لو۔ کوئی یوخابد کہہ رہا ہے، کوئی یوخابد کہہ رہا ہے، کوئی یوخابد کہہ رہا ہے، تالا نہیں کھلا۔ اسی دوران ایک سید اس جگہ سے گزر رہا تھا، پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا تالا ہے، کھل نہیں رہا۔ عملیات کے کتاب میں لکھا ہے اگر تالا نہ کھلے تو موسیٰ کی مادر کا نام لو تو کھل جائے گا۔ سید کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ مادر موسیٰ کا نام کیا تھا؟ یوخابد تھا، یوخابد تھا، یوخابد تھا، لیکن میں حسین کی ماں کا نام جانتا ہوں۔ یا فاطمہ کہا تالا کھل گیا۔ توجہات ہیں آپ لوگ؟
لیکن دیکھیں اس کے لیے بھی شرط ہے، پھر ایسے نہیں کھل جائے گا، عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ خراب ہو اور یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کہہ رہے ہوں تو بی بی بھی کہیں گی جب تک میرے دشمنوں پر لعنت نہ بھیجو گے میں نہیں کھلواؤں گی. عقیدے کا یا بے شمار، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت بے شمار. وجوہات ہیں. یہ ہے سیدہ کے نام کی تاثیر. ہر جگہ رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، ہر فضیلت بتا رہے ہیں. اب سنیے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے. یہ آپ لوگوں کو نام میں فاطمہ کی تاثیر بتائی ہے. اب سنیے وجود فاطمہ کی تاثیر کیا ہے. اللہ اکبر. روایت معنی الاخبار میں موجود ہے. نقل کون کر رہا ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری، وہ شخصیت جن کے نام سے مجلس شروع ہوتی ہے. وجوہات ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ مہمان محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام فاطمہ کا اثر دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اب ذرا سا وجود فاطمہ دیکھیے. امام محمد باقر سے کہا جابر بن عبداللہ انصاری نے، مولا مجھے کوئی ایسی روایت بتائیے، مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیے جو میں آپ کے چاہنے والوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا نے کہا ایک مرتبہ درود بھیجیے. مولانا نے کہا روز محشر اللہ، حدیث شروع کرنے سے پہلے حدیث یہ ہدیہ ہے میرے دوستوں کے لیے، بس حقیر کے حق میں دعا کیجیے گا. اور اس حدیث سے اپنی خدارہ قدر و منزلت پہچانیے گا آپ لوگ کہ معصومین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں ہمارا ہر موقع پر. جتنی معصومین ہم سے محبت کرتے ہیں، کبھی بستر پر جا کر سوچئے گا کیا ہم معصومین سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ بھئی محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہے یا فاطمہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت
کا مطلب یہ ہے جو محبوب کہے وہ پھر ماننا بھی ہے. محبوب جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رکنا بھی ہے. محبوب جس چیز کا بولے وہ چیز کرنی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب محبوب آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے، محبوب آپ کے لیے ہر جگہ اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ روز قیامت ہماری آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہوں. جو ہے سنیے، روایت بڑی عجیب و غریب روایت ہے. مولا نے کہا روز محشر اللہ تمام انبیاؤں کے ممبر لگائے گا جو کہ نور سے منور ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا ممبر رسول خدا کا ہوگا. اللہ اکبر. اور روز محشر آواز پروردگار آئے گی، اے رسول سب سے بلند ممبر پر جا کر بیٹھو اور خطبہ دو. اور رسول ایسا خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ دیں گے کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا. توجہات ہیں آپ لوگ. اس کے بعد اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے، اور اوصیاء میں سب سے بلند و بالا ممبر علی ابن ابی طالب کا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اور جب مولا خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پہ جائیں گے تو ایسا خطبہ دیں گے کہ اوصیاء میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا. اس کے بعد اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، اور سب سے بلند و بالا ممبر حسنین کریمین کا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی دوران جبرائیل آواز دیں گے، فاطمہ بنت محمد کہاں پر ہیں؟ اللہ اکبر. فاطمہ بنت محمد آئیں گی تو آواز پروردگار آئے گی، اے پنج تن ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کے دن بڑائی اور بزرگی کس کے لیے ہے؟ تو محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین سب مل کر کہیں گے کہ آج کے دن بڑائی اور بزرگی صرف اللہ کے لیے ہے. خدا کی قسم روایت کا اگلا جملہ ہضم کر جانا، عقیدے کو پکا رکھنا، ڈگمگا نہ جانا. پھر اللہ کہے گا، اے محمد، علی و فاطمہ و حسن و حسین، خدا کی قسم آج کے دن میں یہ بڑائی و بزرگی علی و فاطمہ کو دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ جبرائیل آواز دیں گے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری کو لایا جائے. ایک ناقہ لایا جائے گا جس کے دائیں جانب 1,00,000 فرشتے ہوں گے، جس کے بائیں جانب 1,00,000 فرشتے ہوں گے. بی بی ناقہ خود بیٹھے گا، بی بی سوار ہوں گی. آواز آئے گی، اے لوگو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری گزرنے والی ہے. جیسے ہی سیدہ سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو رک جائیں گی، کبھی دائیں دیکھیں گی، کبھی بائیں دیکھیں گی. آواز پروردگار آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فاطمہ کہیں گی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تیری نگاہ میں اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتی ہوں. آواز پروردگار آئے گی، اے فاطمہ اگر تم اپنی قدر و منزلت میری نگاہ میں دیکھنا چاہتی ہو تو واپسی میدان حشر کی طرف پلٹ جاؤ، اور جس گناہگار شیعہ کو جنت میں داخل کرو گی میں اللہ اسے جنت میں داخل کروں گا. خدا کی قسم بی بی واپسی میدان حشر کی طرف جائیں گی اور اپنے چاہنے والوں کو، روایت کا فقرہ ہے، ایسے چنیں گی جیسے کوئی پرندہ دانوں میں سے اچھے دانے چنتا ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ خدا را اپنا مقام پہچانیے. چاہنے والوں کے لیے بی بی جنت میں نہیں جا رہی کہ میرے چاہنے والے جائیں گے تو میں جنت میں جاؤں گی. آیت یہاں ختم نہیں ہوئی. بی بی نے جب چننا شروع کیا اپنے چاہنے والوں کو، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچی تو بی بی کی چاہنے والے جنت کے دروازے پر رک کر کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں. آواز پروردگار آئی تھی، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، میں نے تو تمہیں فاطمہ کی وجہ سے معاف کر دیا، تم کیوں رک گئے؟ چاہنے والے کہیں گے، اے پروردگار، ہم تیری نگاہ میں اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتے ہیں. آواز پروردگار آئے گی، اگر تم اپنی قدر و منزلت میری نگاہ میں دیکھنا چاہتے ہو تو واپسی میدان حشر پلٹ جاؤ، اور جس نے دنیا میں فاطمہ کے خاطر کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو لباس دیا، ان سب کو جنت میں داخل کر دو. صرف خوشنودی فاطمہ کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو یہ موالی لوگ نہیں ہوتے، یہ علی مدد عقیدہ درست ہوتا ہے لیکن وہ بیچارے کیا ہوتے ہیں، بھٹک چکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. خدا را جو آپ لوگوں کے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں محبت ہے فاطمہ کی، خدا را ان کو اپنے قریب کیجئے، ان کو اپنے آپ سے دور مت کیجئے. توجہات ہیں آپ لوگوں کی. یہ ہے مقام سیدہ سلام اللہ علیہا، جس کے بارے میں رسول ہر کسی کو بتا رہے ہیں. ہر جگہ فاطمہ کا احترام بتا رہے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب بی بی کی شادی ہوئی اور بی بی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی تو میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی تھی رسول کے ساتھ. میں نے دیکھا کہ بی بی قدموں میں ذرا سی چادر پھنسی، بی بی گر رہی تھی، گری نہیں تھی. تو رسول نے اپنا ماما اتارا، ابا پھینکی اور دوڑتے ہوئے گئے اور فاطمہ کو سنبھالا اور کہا اگر گر جاتی تو. اتنی محبت بھی. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے اسی رسول کی بیٹی کو تڑپا کر عزادارو، دنیا میں نا رونے والے 5 ہیں. البکاؤن خمسۃ، 5 گریہ کرنے والے ہیں. روایت میں ہے 5 گریہ کرنے والے ہیں. پہلا گریہ کرنے والا کون تھا؟ آدم. اتنا گریہ کیا کہ رخسار میں کھڈے پڑ گئے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج شب شہادت ہے، آنسوؤں کو نہ روکنا. آج امام زمانہ آپ لوگوں سے اپنی دادی کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. آدم نے اتنا گریہ کیا کہ رخسار میں کھڈے پڑ گئے. دوسرا، یعقوب نے اتنا گریہ کیا قرآن نے کہا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. تیسرا گریہ کرنے والے یوسف زندان میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ زندان والوں نے کہا
یوسف یا تو رات میں گریا کر لیا کرو یا تو دن میں گریا کر لیا کرو. چوتھا گریا سید زین العابدین کا 35 سال گریا کیا. کبھی پانی کو دیکھ کر گریا کرتے تھے, کبھی کوئی جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کو دیکھ کر گریا کرتے تھے, کبھی کھانے کو دیکھ کر گریا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. عزیزدارو, روایت یہاں ختم نہیں ہوئی. راوی نے کہا ان 4 گریا کرنے کے بعد معصوم کہہ رہے ہیں 5واں گریا میری دادی زہرا کا ہے. ان 4 کا گریا ایک طرف اور زہرا کا 75 دن رونا ایک طرف. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. عزیزدارو, ایران میں ایک مصائب خان ہے, ایک ذاکر ہے. امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھنے گیا. امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھے, مجلس پڑھ کے جب گھر آیا اور بستر پلیٹا اور سویا تو خواب میں دیکھا امام حسن مجتبیٰ اس کے خواب میں آئے. مولا نے پوچھا اے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں, میں یہ مصیبت پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے. کہا مولا نے میری مصیبت یہ ہے لیکن بڑی مصیبت نہیں ہے. ذاکر کہنے لگا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کا وہ واحد جنازہ تھا جو گھر سے نکلا تھا اور کچھ ہی دیر میں واپسی گھر میں آ گیا تھا. مولا نے کہا یہ میری مصیبت ہے لیکن بڑی نہیں ہے. ذاکر کہنے لگا مولا میں یہ بھی مصیبت پڑھتا ہوں کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا. ارے مولا نے کہا میری مصیبت ہے لیکن بڑی مصیبت نہیں ہے. ذاکر بلک بلک کر رونے لگا. کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے. حسن مجتبیٰ نے رونا شروع کیا. کہا ذاکر مدینہ کی گلی تھی, لعینوں نے میری ماں کو میرے سامنے تماچا مارا. اجرکم علی الزہرا. دو عربی زبان میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے ضربہ, ضربہ بولتے ہیں ایک ہاتھ سے مارنے کو, اور ایک لفظ ہے لطمہ. لطمہ کا مطلب یہ ہے کوئی کسی کو دونوں ہاتھوں سے مارے. ایک لعین نے جب دوسرے لعین کو خط لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میں نے زہرا کو دونوں ہاتھوں سے. اجرکم علی الزہرا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سیدہ کے. عزیزدارو اگر معصومین کے فرامین کا نتیجہ نکالا جائے نا کہ زہرا پر کیا کیا مصیبتیں آئی تھی تو نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے. معصومین یہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا. اجرکم علی اللہ. آخری روایت, مصائب تمام.
صادق آل محمد نے، باقر آل محمد نے روایت نقل کی ہے کہ یہ روایت ہم تک حسن مجتبیٰ سے پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھے رات کے وقت، کیا دیکھا؟ زخمی ماں بستر پر بیٹھی ہوئی ہے، سونا چاہتی ہے، سو نہیں پا رہی۔ یا علی، یہ آپ کی زوجہ سو کیوں نہیں پا رہی؟ تو والی نجف یہی جواب دے گا، ارے جب دائیں جانب سونا چاہتی ہے پہلو شکستہ، ارے جب بائیں جانب سونا چاہتی ہے بازو شکستہ، اجرکم اللہ، ارے جب پیٹھ کے بل سونا چاہتی ہے تازیانوں کے نشان